لیکن اس ایک مرتبہ میں آپ کے وضو کے اعضاء پوری طرح دھل جائیں، کوئی عضو سوکھا نہ رہے۔ اگر آپ کی کوشش یہ کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا چہرہ دھل گیا، ایک ہی مرتبہ میں پورا ہاتھ دھل گیا، ایک مرتبہ دھونا بھی سنت رسول اللہ سے ثابت۔ لیکن اس طرح کا چھوڑ کر لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کے اعضاء صحیح طرح سے نہیں دھوتے، اعضاء کچھ سوکھے رہ جاتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہو۔ وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں، کیونکہ طہارت نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آپ نے جب دیکھا کہ بعض لوگوں نے شارٹ کٹ وضو کیا اور اس وضو کے نتیجے میں ان کی ایڑیاں جو ایسی سوکھی رہی، جب پانی نہیں گرا، جب پانی نہیں لگا ایڑی پر، تو وہ جگہ سوکھی جگہ چمک رہی، جو اسکن بھیگ گیا اور جو سوکھا دونوں میں فرق آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے اعلان کروایا، بولے کیا جہاں صحابہ نے پڑھا ہو گیا، ایک صحابی کو بھیجا کہ اعلان کرو، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں جہنم کے عذاب سے ڈرو، کہ جہنم کا عذاب، کیونکہ وضو مکمل نہیں، اور وضو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز قابل قبول نہیں، کیونکہ طہارت شرط ہے نماز کی۔ تو سردیوں میں لوگ جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وضو کے اعضاء پوری طرح دھلے یا نہیں دھلے اس کا خیال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ان کی طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مکمل وضو کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اسباغ الوضوء من المکارہ، یہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، انسان جب مکمل وضو کو ناپسند کرتا ہے، اس کے لیے مشقت والی بات ہو جاتی ہے، جیسے سردیوں میں خاص طور پر، اس وقت مکمل وضو کرے انسان، پوری طرح خیال کرے کہ اس کا ہر عضو بھیگ چکا ہے، وضو کے اعضاء پوری طرح کھل گئے ہیں۔ جس نے اس کا خیال کیا اور پوری طرح مکمل وضو کیا، محمد رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ رفع الدرجات، اس کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی، رسول اللہ نے بشارتیں سنائی مکمل وضو کرنے کا صلہ، اور خاص طور پر ان سردی کے موسم پر۔ اور بعض لوگ گرم پانی استعمال کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، ارے نہیں گرم پانی سے جو ہے کیا پانی کا حکم بدل جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کے دماغ میں ڈالا۔ پانی ٹھنڈا ہو یا گرم، پانی میں گرم کرنے سے چاہے پانی کا رنگ متغیر ہو جائے لیکن حکم نہیں بدلتا، پانی گرم استعمال کیا جا سکتا ہے، اور گرم پانی اگر ہو تو پھر آپ کے لیے آگے حکم آپ کو بیان کیا جائے گا کہ گرم پانی کا استعمال کرنا یہ سنت سے اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اور کسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اس معاملے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے بعد بعض لوگ دیکھیں گے پوچھتے نہیں، ایسے چھاڑ دیتے ہیں، اور پوچھنا یا وضو کے اعضاء کو سکھانا یہ غلط سمجھتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا کان لہ خرقۃ یتنشف بها بعد الوضوء، رسول اللہ کے پاس ایک تولیہ تھا، آپ کے پاس ایک تولیہ تھا جس سے آپ وضو کے بعد آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو وضو کے بعد وضو کے اعضاء کو پوچھنا یہ بھی سنت ہے، اور کبھی کبھار چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کو تولیہ دیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں دی، یہ
بھی ثابت ہے۔ تو حالات کے تحت یا انسان کے اپنے مزاج کے تحت یا وقت کے اعتبار سے کبھی پوچھ لے کبھی نہ پوچھے، اور ان دونوں کو وہ سنت سمجھے، انشاءاللہ معجور ہوگا، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ سردیوں کے موسم میں جب بارشیں جب ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور سڑکوں پر پانی جم جاتا، کبھی جہاں مٹی ہوتی ہے وہاں پر مٹی گیلی ہو جاتی، کیچڑ جم جاتا، اور ایسے میں آپ چل کر چلیں مسجد کو آئیں، اب یہاں تو ماشاءاللہ کار میں آ جاتے ہیں، یہاں کی سڑکیں پکی ہیں، صاف ہیں، سڑکوں پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں تو مسائل نہیں، لیکن اپنے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں جہاں نرم مٹی ہو، یا خصوصاً جہاں پر قرآن ہے یا جو کیا کہتے ہیں جو گاؤں وغیرہ ہے جہاں پر مٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کیچڑ جم جاتا ہے۔ اب ایسے میں انسان جب آتا ہے مسجد کو تو کبھی کپڑے پر کبھی پیروں پر مٹی لگ جاتی ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیچڑ جو ہے کہ مٹی جو گیلی مٹی یہ نجس ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ مٹی اپنی جگہ پاک ہے، الاصل الطہارہ، الاصل الطہارہ، مٹی اپنی جگہ پاک ہے، اسی وجہ سے مٹی سے آپ کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے کہ مٹی اصلاً پاک ہے، جب تک کہ کوئی نجاست یقینی طور پر آپ کو نہ معلوم ہو کہ اس میں اس جگہ نجاست ہے، اس جگہ پیشاب کیا گیا ہے، اس جگہ جو غلاظت ہے وہ مٹی آپ کو لگی ہے غلاظت والی ہے، نجاست والی، تو اس صورت میں اب وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جس جگہ وہاں پر چاہے کپڑا ہو، چاہے بدن ہو، چاہے آپ کا پیر ہو، جہاں وہ مٹی لگی وہ نجاست کا حکم ہوگا، اس کو دھونا ہوگا، ورنہ عمومی طور پر ایسے ہی کیچڑ لگ جائے، ایسے ہی گیلی مٹی لگ گئی آپ کو اور نماز کے لیے آپ آ گئے، آپ کی نماز اپنی جگہ مکمل ہے کیونکہ آپ کی طہارت مکمل ہے۔ اور محمد رسول کے صحابہ آپ تصور کریں کہ اس وقت پکی سڑکیں تھیں، نہ اس طرح کے شہر تھے، کچی مٹی تھی، کچی سڑکیں تھیں، اور انہی سڑکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے تشریف لاتے تھے، اور جب بارش ہوتی تھی تو ان کے پیروں پر مٹی لگ جاتی تھی، اور یہ روایت موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا مصنف عبدالرزاق کے اندر کہ انہم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون، کہ وہ جب مسجد کے لیے آتے تو راستے میں پانی جمع ہوتا، کیچڑ ہوتا، تو ان سے گزر کر وہ آتے، اور اسی حالت میں جب ان کے کپڑوں پر اور بدن پر یہ مٹی اور کیچڑ لگی ہوتی تو اسی حالت میں نماز ادا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی اپنی جگہ پاک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مٹی ہے، کیچڑ ہے، لیکن ناپاکی سے خالی، لیکن جب اگر ناپاکی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر یہ ناپاکی لگی تھی تو پھر آپ اس وقت وہاں پر آپ اس کو دھوئیں، ورنہ ہر کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا، مٹی اپنی جگہ اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے گائے بکری وغیرہ جو ہے ایسے ہی گھومتے ہیں، گلیوں میں سڑکوں میں بھی آ جاتے ہیں، یا آپ جہاں ہوئے ہیں وہاں پر کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، اب ان کا پیشاب مٹی میں مل گیا اس کیچڑ میں، اور وہ کیچڑ آپ کو لگ گیا، یا براہ راست وہ چیزیں آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے بدن پر لگے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اس صورت میں کیا کرتے ہیں، بھائی نجاست لگ گئی واپس چلے گئے، مسجد کو نکلے، اس طرح کا ان پیشاب سے ملا ہوا کوئی کیچڑ یا براہ راست پیشاب کی چھینٹیں گائے کے یا بھینس کے یہ اڑ گئے لگ گئے تو اب کپڑے بدلنے چلے یا نہانے چلے گئے، یہ سمجھ کر کے نجاست نجس، اور کبھی کبھار نماز بھی رہ جاتی
جانوروں کا پیشاب، ان جانوروں کا پیشاب جن جانوروں کو شریعت میں کھانا آپ کے لیے حلال کیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جانور جو شریعت میں معقول اللحم، جن کا گوشت کھانے کی آپ کو اجازت دی گئی، حلال قرار دیا گیا، تو ان کا پیشاب اگر آپ کو لگ گیا تو وہ نجاست میں داخل نہیں۔ یہ فقہی مسئلہ شریعت کے اندر موجود ہے تمام فقہا کے پاس، چاہے وہ حنفی مسلک کی فقہ ہو، شافعی مسلک کی فقہ ہو، مالکی مسلک کی فقہ ہو، حنبلی مسلک کی فقہ ہو، کوئی بھی فقہ، معقول اللحم جو جانور ہے، یہ مسائل نہیں بتایا جاتا۔ کئی لوگوں کے لیے میرے خیال سے یہ نیا مسئلہ ہے۔ وہ جانور جن کو شریعت نے آپ کے لیے حلال کیا، ان جانوروں کا پیشاب اگر آپ پر گر گیا ہے کہ لگ گیا تو نجاست کے حکم میں نہیں، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قوم آپ کے پاس آئی، ایمان لے آئی، کافی تعداد تھی لوگوں کی، میرے خیال 60-70 لوگ تھے، لیکن ان لوگوں کو ایک بیماری لگ گئی، اسکن کوئی پرابلم تھی، کھجلی یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور دوا اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب آپ نے ان کو پینے کا حکم دیا، اور ایک مدت تک چند ہفتے یا ایک ماہ وہ لوگ اسی علاج پر رہے، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پیتے رہے، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ تنومند ہو گئے، تندرست ہو گئے، بیماری سے پاک ہو گئے، اور پھر جب صحت انہیں ملی تو شیطان نے مہر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی طرف سے، جو اونٹوں پر جو معمول جو چرواہا تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، اور جو ہے اس کو اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ پھر رسول اللہ کا پیچھا کیا، آپ نے جو ایک دستہ بھیجا اور پھر کو گرفتار کر کے آپ نے آج ان کو سزائیں دی۔ اب اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اونٹ یہ کون ہے؟ وہ جانور ہے جو شریعت میں حلال کیا ہے، اور اس کا جو پیشاب تھا رسول اللہ بطور علاج ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حرام کے ذریعے سے علاج نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تداووا یا عباد اللہ ولا تداووا بالحرام، اللہ کے بندو علاج کرو، اگر بیماری آئی تو یہ نہیں کہ توکل اللہ، چلو بھائی اللہ نے بیماری دی اللہ شفا دے گا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ علاج کرو، اللہ نے جب بیماری پیدا کی تو اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرو لیکن حرام کے ذریعے سے علاج نہ کرو، ولا تداووا بالحرام، اور جب آپ نے فرمایا کہ حرام کے ذریعے سے علاج نہ کرو تو پھر آپ کیسے حرام ایک حرام چیز کو بطور علاج کسی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جب اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ آپ نے ان کے لیے علاج مقرر کر دیا، تو علماء نے یہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ان کے گوشت کو حلال کیا، تو ان کا یہ پیشاب بھی اللہ نے نجاست سے پاک کر دیا۔ اگر نجس اگر چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اس مٹی اگر گر گئے یا کیچڑ میں اگر مل گئے یا وہ مٹی آپ کو لگ گئی جس سے ان جانوروں کا پیشاب ملا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے نجاست کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ ان کپڑوں میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وضو ایسی حالت ہے کہ وضو نہیں کر سکتے، اتنی ٹھنڈی پانی میں ہاتھ ڈالنا بھی مشکل، پانی گرم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، تو آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز چھوڑ دیں یا بلینکٹ میں گھس کر آرام سے سورج نکلنے تک سوتے رہیں؟ نہیں، آپ اٹھیے، اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے آپ، یا پانی کے استعمال سے آپ کو سخت نقصان یا سردی لگنے کا اندیشہ، تو پھر آپ تیمم کریں،
تیمم کی اجازت ہے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جس کو پانی نہ ملے یا کہ پانی کا استعمال یا پانی اس سے کافی دور ہے، پانی قریب میں نہیں ہے، یا کوئی مرض ہے، پانی کا استعمال اس کے نقصان دہ ہے، یا کہ ایسی شدت کی سردی ہے کہ اس سردی میں اس ٹھنڈی میں وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی کا استعمال اس کے لیے ضرر پہنچانے والا ہے، نقصان کر دینے والا ہے، اس سے بیماری سے لاحق ہوگی، اگر ایسے مسائل اگر ہیں تو پھر تیمم کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اب یہ تیمم کیسے کیا جائے؟ منہ میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ بسم اللہ کہتے ہیں، دو ہاتھ مارتے ہیں مٹی پر اور چہرے پر پھیر دیتے ہیں، پھر دو ہاتھ مارتے ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک، پھر بائیں ہاتھ کو پھر کوہنی تک، یہ دو ہاتھوں پر یہ دو ہاتھ مار کر منہ میں تیمم کیا جاتا ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہی ہے نا، یا کیسے کرتے ہیں آپ؟ منہ میں تو پتہ ایسے ہی میں نے دیکھا ہمارے ملکوں کے اندر، جبکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث بخاری کے اندر جیسے عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم سکھلایا، اس حدیث کے اندر یہ بات ہے، عمار بن یاسر ایک سفر میں صبح اٹھے تو دیکھا کہ جو ہے ان کو غسل کی حاجت ہوگی، احترام ہوگی، دیکھا کہ پانی کہیں نہیں، تو انہوں نے کیا کیا،